السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی بڑی اہم دو تین خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں، اور یہ بتانا ہے آپ کو کہ جناب آج اس شہر میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اس سے لاسٹ یعنی گزشتہ جو میں نے بلاگ کیا تھا، ایک پول کا ذکر کیا تھا، سروے رپورٹ کہہ لیجیے 0 to 1 والوں کی، اس سے آغاز اس وہاں سے کرتے ہیں، گزشتہ سے پیوستہ۔ اچھا، میری بات ہوئی گورنر صاحب کے قریبی رفقا ہیں، ان سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب کچھ بات ہمیں آپ سے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے وہ جو پول ہوا تھا واٹس ایپ پر، اور حالانکہ اس کے بعد بھی بہت سارے پول ہوئے جس میں اس پہ تفصیل نہ جاؤں گا تو بڑا لمبا پروگرام ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا جس مخصوص انہوں نے خاص طور پر بات کی، وہ جو ایک ہوا تھا واٹس ایپ پر، اور 0 to 1 والوں نے اس میں 3 4 جو کینڈیڈیٹس تھے ان پر رکھا تھا۔ اس میں مصطفیٰ اقبال صاحب تھے، کامران خان رسول صاحب تھے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب تھے۔ اس وال کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پول جو کرایا گیا یہ سازش تھی، اور پارٹی کو تقسیم کرنے کی اس طرح کی بھونڈی حرکت کی گئی۔ ہم اس طرح کے خبروں میں، اس طرح کی چیزوں میں حصہ نہیں لیتے، کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہماری پارٹی کے سربراہ ہیں، اور پول میں وہ بھی موجود تھے۔ اب ظاہر ہے سربراہ کے ہوتے ہوئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لیے یعنی کامران رسول صاحب کے لیے ہم لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا کہیں، اور نہ ہی ہم نے کسی بھی نہ کارکن کو نہ ہمدردوں کو کسی کو نہیں کہا کہ اس پہ حصہ لیں اور ووٹ ڈالیں، بلکہ ہم نے ایک سرکولر جاری کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ جناب اس طرح کے پول سے ہمارا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کامران رسولی صاحب جو علاقائی اور اس طرح کی بات نہیں کرتے، وہ نیشنل لیول کے رہنما ہیں، اور ان کا مقابلہ اگر ہے تو وہ اپنی پارٹی میں نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی سے مقابلہ ہے۔ کراچی میں اگر آپ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے ہے، تحریک انصاف سے ہے، اور ان لوگوں سے مقابلہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہے۔ اپنی جماعت کے لوگوں سے کوئی بھی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، اور کیونکہ ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وفاق سے ترقیاتی فنڈ جاری ہوا، اور گورنر صاحب جو ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہیں، تو اپنی پارٹی کے سربراہ کے کہنے پر تو اب ترقیاتی کام ہونے والے ہیں، چونکہ آغاز ہوا چاہتا ہے وفاق سے جو فنڈ ملا ہے، اس لیے وہ اس سویدانی ٹاؤن کے اجتماع میں بھی شریک ہوئے۔ تو یہ انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں سازش ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں کہا آپ سے، جس طرح کے پول کرا دیے گیا اور ہماری پارٹی تقسیم، ہم کسی بھی ایسی چیز میں حصہ نہیں لیتے جس میں پارٹی میں تقسیم کا تاثر ابھرے۔ تو میں نے کہا یہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے شروع میں رکھ دوں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی۔ اچھا جی، اب آ جائیے اس لیول پر کہ آج چونکہ بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو آمنے سامنے دوبارہ آ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، آج کی اہم خبر صبح سے ہی جو خبریں چل رہی تھیں اس میں تھی ایم کیو کی جانب سے مصطفیٰ اقبال صاحب کی پریس کانفرنس۔ اچھا، پریس کانفرنس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن خاص بات کیا تھی؟ دو چیز بڑی اہم تھی۔ ایک چیز تو وہاں صبح ان کی پریس کانفرنس 10:30 بجے، اور اس سے پہلے ہی وہاں سینکڑوں کی تعداد میں، بڑی تعداد میں ان کے کارکنان کا پہنچ جانا۔ اس کے بعد مصطفیٰ اقبال صاحب آئے، ان کا استقبال ہوا۔ اس کے بعد مصطفیٰ اقبال صاحب کے ساتھ فیصل سبزواری صاحب بھی تھے، اور پھر پریس کانفرنس شروع ہوئی، اور ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے ساتھ تھے۔ اور ایم پی ایز ایم این ایز وہی پھر بات تو آ جاتی ہے نا کہ جی کون کون ساتھ تھے، یعنی وہاں ارشد وارا صاحب نظر نہیں آئے، شبیر قائم خانی صاحب نظر نہیں آئے، امین الحق صاحب نظر نہیں آئے، اور سینئر فاروق ستار صاحب نظر نہیں آئے، خواجہ اظہار صاحب بھی مجھے تو نظر نہیں آئے، ہو سکتا ہے بعد میں آئے ہوں، بیٹھے ہوں، لیکن باقی لوگ تھے، یعنی کہ شارق کمال صاحب تھے، اور دیگر لوگ موجود تھے وہاں پر۔ آسیہ اسحاق صاحبہ تھیں، فیصل سبزواری صاحب ان کے ساتھ ہی تھے، انیس قائم خانی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں تمام وہاں موجود تھے۔ خیر، تو پریس کانفرنس سے پہلے وہاں لوگوں کا آنا، اور اس کے بعد پھر پریس کانفرنس۔ اب اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو چلے میں آخر میں بتاتا ہوں، پہلا مقصد کیا ہے وہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پریس کانفرنس اور پریس کانفرنس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگوں کا آنا، ان کے کارکنان کا پہنچ جانا، اور خاموش رہنا، کوئی کسی کے خلاف نعرہ نہیں لگا، اور خاموشی سے انہوں نے تمام پریس کانفرنس دیکھی، اور جس طرح وہ آئے اس طرح وہ چلے بھی گئے۔ لیکن
پیغام تو ظاہر ہے پیغام ہوتا ہے نا بھائی، خاموشی کا بھی ایک پیغام ہوتا ہے، پہنچ گیا۔ خیر، تو جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی وہ 27ویں آئینی ترمیم پر بڑی ڈیٹیل انہوں نے گفتگو کی اور بڑی دھواں دھار قسم کی باتیں کی۔ وہ تفصیل سے ظاہر میں اگر بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں جو اہم پوائنٹ تھا جس پر پیپلز پارٹی والوں کو بہت زیادہ بات چبھی ہے، لگی ہے، اور میرا خیال اسی لیے انہوں نے شاید یہ بات بھی کی مصطفیٰ کمال صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام سے متعلق بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم بھی ختم ہوگی اور سندھ میں صوبہ بھی بنے گا۔ یہ دونوں باتیں وہ ہیں کہ اگر جیسی آپ یہ بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم ختم کرنے کی، تب بھی بہت زیادہ آوازیں اٹھتی ہیں، اور بلکہ آوازیں کیا اٹھتی ہیں، بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے، اور صوبے کی بات تو جیسے ہی آپ کریں گے بات ختم۔ کیونکہ آج میں نے ٹیلی ویژن پر نیاز ہاشمی صاحب اور گیان چند سینیٹر پیپلز پارٹی والے وہ بھی تھے، اور جب میں نے صوبے کی بات کی، خیر انہوں نے جملہ بڑا غلط استعمال کیا، انہوں نے کہا جی مہاجر جو ہیں یہ بھاگ کر آئے تھے ہندوستان سے، تو اس پہ پھر میری ان کی بحث ہوئی ٹیلی ویژن پروگرام میں۔ میں نے کہا جی بھاگ کر نہیں آئے، آپ لوگ تو یہاں سوئے ہوئے تھے، صبح اٹھے تو پاکستان بنا مل گیا، ہم تو بڑی قربانیاں دے کر یہاں پہنچے ہیں اور اپنے حصے کا پاکستان اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اگر نہیں آپ کو یقین تو اس زمانے میں جو کچھ یہاں ہوتا رہا، اور یہ سیٹلمنٹ کے جو کمشنر تھے ان کا بھی میں نے نام بتایا، ان کا حوالہ بھی دیا، متروکہ سندھ کیا ہے، پھر میں نے تمام تفصیلات بیان کی، میں نے قوانین موجود ہیں، آپ تھوڑا سا پڑھیے گا۔ لیکن بہرحال وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو ناممکن ہے سندھ کی تقسیم کی بات جو کرتا ہے، بلکہ میں نے کہا جی پنجاب میں نیا صوبہ بن جائے، یعنی کہ سرائکی صوبہ بن جائے، آپ حق میں ہیں، اور آپ کے پی کے میں ہزارہ وال صوبہ بن جائے، ہزارہ والوں کی وہاں اچھی خاصی تعداد ہے، وہ چاہتے ہیں بن جائے، تو کہنے لگے ہاں بالکل بننا چاہیے۔ تو میں نے کہا جب وہاں آپ چاہتے ہیں بن جائے کے پی کے میں، پنجاب میں آپ چاہتے ہیں بن جائے، سندھ میں اگر بات بھی کی جاتی ہے تو آپ جناب کہتے ہیں جیسی تیسی اور ہم دیکھ لیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس پر بات انہوں نے کہا کہ نہیں سندھ کو تقسیم تو ہو ہی نہیں سکتا، ہماری دھرتی ماں ہے۔ تو میں نے کہا یار سندھ اگر دھرتی ماں ہے تو پاکستان کیا ہے پھر آپ کا؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں، اور اس طرح پھر وہ پروگرام سے راہ فرار ہونے اختیار کی۔ خیر، کمال صاحب نے اس کے علاوہ جو ظاہر یہ باتیں کر دیں، اس کے بعد پھر شکیل رام احمد صاحب نے بہت کچھ کہا۔ انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم کی مردہ سیاست کو جگانے کی ناکام یہ کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلدیات کا بائیکاٹ انہوں نے کیوں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ انہیں معلوم تھا ہم ہار جائیں گے، اور ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی۔ اور پھر ان کو بانی متحدہ الطاف حسین یاد آ گئے، انہوں نے کہا کہ الطاف حسین سے لے کر اب تک سارے ٹیکٹکس آپ کے ختم ہو چکے ہیں، سندھ کی تقسیم ناممکن ہے، سندھ کوئی کیک نہیں، اس کو بانٹ دیا جائے۔ یہ شکوہ برائے شکوہ، جواب برائے جواب حل نہیں ہے۔ یعنی مصطفیٰ کمال صاحب نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے حقائق جو سامنے رکھے، اور مسلسل وہ ان کی پارٹی کی جانب سے اور ان کی جانب سے مسلسل اس پر بات ہوتی رہی ہے، اور بتایا گیا کہ جناب یہ پھر ہم نے اچھا پھر 27ویں ترمیم کو ہم نے ووٹ کیوں دے دیا؟ کیونکہ آفاق احمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا آپ کو، آفاق احمد صاحب نے متحدہ کے ووٹ دینے کو کہا کہ جناب انہوں نے سودا کر دیا ہے سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ کا، اور اس پر بھی ظاہر آج گفتگو ہوئی ہوگی یقیناً۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے حکومت کی بات مان لی، اور اچھا پھر بہت ساری جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ جی ایم کیو میں تقسیم اختلافات اور آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کوئی سربراہی کی جنگ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو اس میں آج مصطفیٰ کمال صاحب نے دہرایا اس بات کو کہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے سربراہ رہیں گے۔ تو جناب یہ آج میں نے مختصر پریس کانفرنس کی ان کی بات کی ہے، لیکن دو پیغام، اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے پیغام کہہ لیجئے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے دھمکی سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں دھمکی دے دی ہے انہوں نے کہ صوبہ بھی بنا لیں گے اور 18ویں ترمیم بھی ختم کرا دیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا جو ان کے کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پہنچے صبح صبح، اور ظاہر کیمروں نے وہ سب دکھایا، ہمارے بھی صحافی دوست تھے وہاں پر، وہ فون کر کے ہم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جناب یہ کوئی خاص بات آج ہونے والی ہے کیا ہے؟ میں نے کبھی ہوا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں تو گلیاں بھری ہوئی ہیں، یہ ہوا کیا ہے اچانک سے لوگ آ گئے اتنے سارے؟ تو میں نے کہا جی گلیاں تو پتہ نہیں، بہرحال بعد میں فوٹیج دیکھ لیں گے ہم، لیکن بہرحال انہوں نے جو کچھ کہا اس کے بعد پھر یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی، اور پریس کانفرنس میں پھر بعد میں صحافیوں کے سوالات بھی ہوئے جس کے جوابات بھی انہوں نے دیے مصطفیٰ کمال صاحب نے، اور یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ گورنر کے جو قریبی اور رفقا ہیں ان کا جو بیان ہے کہ جناب یہ سازش ہے، اس طرح کے پول کرانا یا سروے کرنا، یہ کوئی کسی کی مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی پول کرا لیں اور اس میں ووٹ ڈال دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ ڈالے، نہ کسی کو ڈالنے کا کہا،
نہ خریدے، نہ خریدنے کا کسی کو کہا، نہ ہم الزام لگاتے ہیں کس پر، بلکہ ہم نے تو سرکولر جاری کر دیا تھا جس میں ہم نے یہ بتا دیا تھا۔ اچھا، نبیل گوول کی بھی چھوٹی سی خبر دوں، پھر تفصیل سے بات کر لیں گے کہ نبیل گوول صاحب نے بھی چند دنوں پہلے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں بڑی دلچسپ انہوں نے باتیں کی ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ مجھے جب ایم کیو ایم میں گیا میں اور انتخابات میں حصہ لیا، عزیز آباد کی نشست ہے 90 کی، تو جناب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو لوگ تو ووٹ ڈالنے والے تھے نہیں، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ مجھے ووٹ پڑ گئے۔ اور کس طرح پڑ گئے؟ اور کہنے لگے کہ جی چھوڑ اس لیے دی کہ میرے لیے بھی انہوں نے مارنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور ساؤتھ افریقہ سے ٹیم بھی بلا لی تھی، اور کہا گیا تھا کہ 90 پہ مت کچھ کیجیے گا، 90 سے نکل کر جب آگے چلے جائیں گے ناظم آباد والی سائڈ پہ تو پھر ان کا کام نپٹا دیجیے گا۔ تو بڑی مشکل سے میں بچا ہوں، اس لیے میں نے چھوڑ بھی دی پارٹی۔ اور جو وہاں ماحول میں نے دیکھا تو اس کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور وہ جو بڑا مشہور ان کا جملہ ہے وہ دہرایا انہوں نے کہ 70% کراچی تو ان کی جاگیر تھا، ان کے دادا نے خرید لیا تھا، اور وہ بہرحال پھر مثالیں دیتے ہیں 1920 میں وہ نکلے تھے کس طرح اور کیا کیا کچھ ہوا۔ تو بہرحال جی یہ تمام چیزیں ہیں۔ آج وزیر اعظم بھی کراچی میں، اور انہوں نے آج سرکولر ریلوے کی جلد بحالی کا بھی اعلان کیا ہے، اور وہ جبکہ آج ایک سابق وزیر اعظم کو سزائے موت بھی ہوئی ہے۔ اس کا بھی بتا دوں میں آپ کو کہ سابق وزیر اعظم کون ہیں۔ یہ ہیں جناب سابق بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنائی ہے وہاں کی عدالت نے، اور ان پہ الزامات ہیں کہ انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم ان کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ بھارت میں ہیں، اور بھارت سے فوری طور پر شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا بھی بنگلہ دیش نے مطالبہ کیا ہے۔ ایک وزیر اعظم کو انسانیت کے خلاف جرائم پر مجرم قرار دیا گیا ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے ان خبروں میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا۔